مدنی چینل کے ناظرین، سچائی آج ہمارے سلسلے کا عنوان ہے اور اس پر انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے۔ بندہ جھوٹ بول کر بچ تو جاتا ہے لیکن بعد میں اس کو پچھتانا بھی پڑ رہا ہوتا ہے۔ سچائی وہ ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بناتی ہے اور اس کی بارگاہ میں مقام دلاتی ہے۔ کتابوں میں لکھا گیا کہ سچ ایک نور ہے جو بولنے والے کے دلوں کی ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ جتنا سچ بولنے والا اپنے رب عز و جل کے ہاں قرب حاصل کرتا ہے اتنا ہی اسے یہ نور بھی حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا رکھے، سچوں کے ساتھ رکھے اور سچ کی برکتیں دنیا اور آخرت میں ہمیں نصیب فرمائے۔ احمد رضا بھائی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور پہلے تو جانتے ہیں کہ سچ کا اطلاق کس بات پر ہوتا ہے، کس چیز کو سچ کہا جائے گا؟ کیا یہ کوئی ایک خاص ٹرم ہے یا ہمارے عام عرف و عادت بول چال میں جسے سچ کہا اور سمجھا جاتا ہے وہی سچ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ کے حوالے سے جو علماء نے اس کی ایک ڈیفینیشن بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ سچ یہ ہوتا ہے کہ انسان واقعے کے مطابق کسی چیز کی خبر دے دے۔ لغوی اعتبار سے یعنی جو ایگزیکٹلی ڈکشنری کے اعتبار سے جو صدق اور سچائی کا معنی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جیسا واقعہ ہوا یا جو بات ہے اس کے مطابق بندہ اگر خبر دیتا ہے تو یہ سچ ہے۔ میرا سامان ہے، میری پروڈکٹ ہے، تو جیسی وہ ہے ویسی ہی بتانا یہ صدق ہے اور یہ سچائی ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی اسی کو صدق اور سچائی کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا معنی ہے کہ جو متوارث ہے، یعنی ہمیشہ سے سچ کا ہر بندے کو ہی پتہ ہے کہ یہی ہوتا ہے۔ بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں صحیح بات بتانا جو وہ ہے تو اس کو سچائی کہتے ہیں، اور جو وہ نہیں ہے اس کو بنا کے بیان کرنا کہ یہ ہے تو یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکے کی صورت بھی بن جاتی ہے، لیکن عموماً یہ جھوٹ ہو جاتا ہے۔ یہ سچ اور جھوٹ کے درمیان آج کل ایک اور چیز ہے جو رائج ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم یہ سچ تو نہیں کہہ رہے تو پھر جھوٹ کہنا ہمیں پسند بھی نہیں ہے، تو ہم بیچ میں ایک چیز لاتے ہیں کہ یہ مذاق ہے۔ سچ اور جھوٹ کے درمیان یہ سچ بھی نہیں ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے، لیکن یہ مذاق ہے، اس کو کس درجے میں رکھیں گے؟ لیکن جو مذاق ہے، اولاً تو یہ بات یاد رکھیں کہ فقہائے کرام نے بھی اپنی کتابوں میں یہ بات بڑی واضح لکھی ہے کہ اگر تو خلاف واقعہ بات آپ کر رہے ہیں اس کو آپ مذاق کا بھی نام دے دیں گے اور ہے وہ خلاف واقعہ تو وہ جھوٹ ہے۔ اگر خلاف واقعہ نہیں ہے، مذاق کی کچھ صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو خلاف واقعہ نہیں ہوتی، مزاح کی صورتیں بن جاتی ہیں، یعنی وہ واقعے کے مطابق ہوتی ہیں، مخاطب کے فہم کے مطابق نہیں ہوتی۔ یعنی مخاطب اس کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا لیکن در حقیقت وہ حقیقت حال کے موافق ہوتی ہے، تو وہ ایک صورت مزاح ہوتی ہے اور اس کو جھوٹ بھی نہیں کہا جاتا، نہ وہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ صرف نام بدل کے حقیقت بدلنے کی کوشش کرے تو ایسا نہیں ہوتا کہ جب وہ چیز خلاف واقعہ ہے تو وہ جھوٹی ہے، خواہ آپ اس کو مذاق کا نام دے دیں، آپ اس کو خوش طبعی کا نام دے دیں، آپ اس کو شغل میلے کا نام دے دیں، جو بھی آپ نیا نام اس کو دیں، لیکن ہو وہ خلاف واقعہ، جھوٹ کی صورت بن رہی ہو تو وہ در حقیقت جھوٹی ہے، اور جھوٹ مذاق میں بھی بولا جائے تو جھوٹی ہوتا ہے۔ تو یہ جو درمیان والی راہ نکالی ہوئی ہے لوگوں نے تو یہ ان کی نکالی ہے۔ شریعت کے معیار کے اوپر اگر دیکھا جائے گا تو اگر خلاف واقعہ ہے تو وہ جھوٹ کے دائرے میں چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کریم ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اوقات انسان اپنے آپ میں ایک ہیلا تراش لیتا ہے، ایک ایسا بہانہ نکال لیتا ہے کہ بس یہ کہہ دیا نا تو اب تو میں نہیں بچوں گا۔ اچھا، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اور کیونکہ وہ بھی تو دیکھ کر ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہیں پھنس رہے ہوتے ہیں تو مہروز بھائی بیچ میں ایک ہیلا آ جاتا ہے یا ایک ایسی بات آ جاتی ہے، ایک ایسا جملہ آ جاتا ہے، یار میں نے جھوٹ تو بولنا آپ کو پتہ ہے پسند ہی نہیں ہے، لیکن سچ سے بھی گزارا نہیں ہو پا رہا تھا، لہٰذا یہ مذاق ہے، اس کو ایڈ کر لیا جائے۔ تربیت پر اس کا کیسا اثر ہوتا ہے؟ تربیت پہ ظاہر سی بات ہے، جن کی تربیت ہو رہی ہے، چاہے کہنے سے ہو رہی ہے چاہے دیکھنے سے ہو رہی ہے، پھر کل کو وہ اسے بھی نہیں بخشیں گے اور اس سے بھی جھوٹ کہیں گے۔ اور میری زندگی پہ آپ نے جو بات کہی تو اس سے ریلیٹ ایک واقعہ جو نقش ہے، میں 11th کلاس میں ایڈمیشن لے رہا تھا، میں انٹر کامرس میں، کالج کے باہر کھڑا ہوا تھا، فارم سبمٹ ہو رہے تھے، پرانی بات ہے، پرانے لوگ ہیں، تو فارم سبمٹ ہو رہے تھے اور غالباً جو ہے نا آخری 1-2 دن رہ گئے تھے، لیکن جس کالج میں میں ایڈمیشن لے رہا تھا وہ ذرا ایسے ایریے میں تھا کہ وہاں سب اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا تھا۔ جب میں پہنچا تو وہاں پہ میں تیسرا فرد تھا فارم سبمٹ جسے کرانا تھا، اور مجھ سے آگے جو ہے وہ 2 افراد تھے، اور میرے جو آگے والے صاحب تھے وہ کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے۔ اس وقت فون بھی، موبائل فون بھی اتنا عام نہیں تھا،
جو ان کی کلاس بتا رہا تھا کہ کس کلاس سے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بہت رش ہے اور آج فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے، تو میں فارم جمع کرا کر ہی آؤں گا، اب دیکھیں کتنی دیر لگتی ہے اس میں، ہو سکتا ہے شام ہو جائے۔ تو انہوں نے فارم جمع کرایا اور اس کے بعد میں نے فارم جمع کرایا۔ اتفاق سے جب باہر نکلے تو دونوں ساتھ ہی نکلے تھے، وہ ڈرائیور کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے روانہ ہو گئے، اور ان کی گفتگو سے الگ ایسا رہا تھا، سننے کی کوشش نہیں کری، بالکل پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور بات ایسی کر رہے تھے کہ وہ کان کھڑے ہو گئے، تو وہ اپنی والدہ ہی سے ایسا لگ رہا تھا کہ جھوٹ بول رہے تھے۔ تو جب آپ تربیت چاہے کہنے سے ہو چاہے دیکھنے سے ہو، جب یہ کریں گے آپ، تو یہ امید رکھنا اب سے کہ جس کو آپ بے ایمانی سکھا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرے گا، جس کو آپ دھوکہ دینا سکھا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، جس کو آپ جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا۔ خالد بھائی، اس کا ایک المناک پہلو یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی ایسے کام کو کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، چاہے زبان سے بھلے آپ کے نہیں ہم تو بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرو، لیکن خود تو کر رہے ہیں نا، تو یہ بھی ایک انڈائریکٹ ترغیب ہی ہے۔ ایسے کام کی ترغیب دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہو، تو یقیناً اس بات کو بچہ بھی سمجھتا ہے اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات بہرحال آپ سے بڑی ہے۔ بے شک۔ تو جب آپ نے ایک بڑے کی نافرمانی سکھا دی تو پھر وہ چھوٹے کی کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ بھائی، جو امپلائی سی ای او کی بات نہ مانے وہ مینیجر کی بات مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ تو ہماری حیثیت خود تعین کر لیں، کوئی بھی بڑا، اس میں والدین ہوں، چاہے کمپنی کا بڑا ہو، چاہے ادارے کا بڑا ہو، چاہے کسی بھی جگہ کا بڑا ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ جب میں شریعت کا کوئی اصول توڑنا سکھا رہا ہوں تو دراصل میں اس بات کے لیے الٹیمیٹلی تیار ہو جاؤں کہ یہی کام میرے ساتھ ہونا ہے۔ اس کے باوجود یہ جو آپ نے ایک بات کہی، اس کے باوجود میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سچائی وہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اچھا، یہ بھی ٹروتھ ہے، سچائی خود ایک ایسا سچ ہے کہ یہ کسی بھی دور میں اور کسی بھی قوم میں ناپسندیدہ نہیں رہا۔ اچھا، کسی دور، کسی جغرافیائی حدود، کسی قوم میں ناپسندیدہ نہیں رہا، بلکہ یہ پسندیدہ ہی رہا۔ اور اس کا اپوزٹ یعنی جھوٹ کسی بھی قوم میں پسندیدہ رہا نہیں۔ تو جو جھوٹ بولتے بھی ہیں، اگر کسی کے مذہب کا حصہ بھی ہو جھوٹ بولنا، تو وہ جھوٹ بھی چھپا کے بولتے ہیں، یعنی وہ جھوٹ بولتے ہوئے بھی یہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، نہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ جو ہم کلیم کر رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے، اگر بالفرض ایسا کہیں ہے، اگر وہ کلیم کر رہے ہیں یہ، تو وہ اسے ثابت نہیں کر پائیں گے کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے۔ تو گورے ہوں، کالے ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، آج کے جدید دور کے افراد ہوں یا پتھر کے دور کے افراد ہوں، سب جگہ پر سچائی کی پذیرائی ہے اور سچائی کے جو دام ہیں وہ انمول ہیں۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کو اگر ہم دیکھیں، حضور کی ذات کو اگر ہم دیکھیں، تو قرآن کریم نے ایک سادہ سا جملہ ارشاد فرمایا، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا کہ اے ایمان والوں، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگرچہ تفسیر میں بیان ہوا کہ ادھر سچوں سے مراد کون ہے؟ سچوں سے مراد وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر دین اسلام کو ماننے والے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء کاملین ہیں، مقربین بارگاہ الہی ہیں، ایک قول یہ ہے، اور دوسرا عمومی قول ہے کہ جو بھی سچا ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ تم۔ اچھا، جو بھی سچا ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس کی تفسیر میں پھر مفسرین نے اس نقطے کو بیان فرمایا ہے کہ انسانی فطرت میں سچائی کی پذیرائی ہے، تو انسان بحیثیت مجموعی کسی غلط بات پہ، کسی جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتے۔ انسان بحیثیت مجموعی جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کا ایک بڑا گروہ جو ہے وہ سچ پر متفق رہے گا۔ تو سچوں کے ساتھ جب تم ہو جاؤ گے تو دنیا میں بھی خیر پاؤ گے اور آخرت میں بھی خیر پاؤ گے۔ اگر حضور کی زندگی کو ہم دیکھیں کہ جن کی زندگی کو قرآن نے مومنین کے لیے کیا کہتے ہیں آپ کو ماڈل کرا، حضور کی زندگی کو دیکھیں، یہ جو نمونہ عمل قرار دیا، یہ تو بعثت کے بعد کی بات ہے نا، لیکن اگر بعثت سے پہلے دیکھیں تو قرآن ہی نے آپ ہی کا قول بیان فرمایا کہ آپ نے اپنے کردار کی گواہی دی، آپ نے اپنے کردار کو پیش کیا کہ میں تم میں زندگی گزار آیا ہوں،
اور اس کردار کا جو واضح ترین پہلو ہے جو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے بھی کافروں پر بالکل واضح طور پر ظاہر تھا، وہ کیا تھا؟ وہ صادق اور امین ہونا تھا آپ کا۔ تو سچائی کی دیکھیں اس وقت بھی پذیرائی تھی جب دیگر برائیاں، یعنی وہ بتوں کو پوج رہے تھے، شرک میں مبتلا تھے، کفر میں مبتلا تھے، حرام کاموں میں مبتلا تھے، غیر اخلاقی حرکات میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ نسب کا آج بھی تحفظ اس وقت حاصل نہیں تھا اتنا زیادہ، لیکن سچائی کی ویلیو اس وقت بھی تھی، جبھی تو حضور کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں، اور اس وجہ سے آپ کو پذیرائی بھی مل رہی ہے، اور اس وجہ سے آپ کو اپنے فیصلوں کا حکم یعنی فیصلہ کرنے والا بھی بنا رہے ہیں۔ تو سچائی جو ہے یہ آج کے دور میں بھی ویلیویبل ہے۔ جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ جناب جھوٹ تو میں بولتا نہیں ہوں اور سچ سے گزارا نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ نا تجربہ کار امیچور افراد کی بات ہے۔ جو میچور افراد ہیں وہ جانتے ہیں سچ کی بڑی پذیرائی۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت اگر چلیں، اس وقت کراچی میں تو مطلب مارکیٹیں کھلنے کا ٹائم نہیں ہے اتنا زیادہ، لیکن ہم سپوز کر لیتے ہیں مارکیٹس کھل گئیں اور آپ نے شہد لینا ہے، آپ کسی بڑی مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں تو کیا شہد نہیں مل جائے گا؟ آپ بھائی شہد کے نام پر کچھ تو مل جائے گا نا آپ کو، لیکن شاید آپ مطمئن نہ ہوں۔ لیکن سپوز کر لیں کہ میں کہیں کا سفر کرتا ہوں، دور دراز علاقے کا، شمالی علاقہ جات کا سفر کرتا ہوں، اب سابقہ تجربے کو آپ پیش نظر نہیں رکھیے گا، ٹھیک ہے، اس وقت حسن زن سے کام لے لیں۔ تو میں سفر کرتا ہوں اور میں واپسی پہ جو نا آتا ہوں تو میرے بیگ میں سے 2 شہد کی بوتلیں نکلتی ہیں، وہ واقعتاً وہ شہد ہی کی بوتلیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ خالد بھائی بڑا انمول شہد ہے، یہ بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے جو ہے نا گفٹ کیا ہے، تو ایک بوتل آپ کے لیے اور ایک میرے لیے۔ تو آپ اس شہد کو چوم کے آنکھوں سے نہیں لگائیں گے؟ لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ بالفرض میں کہوں کہ یار میں خرید کے لایا ہوں، اہمیت دیں گے، خرید کے لایا ہوں میں خالد بھائی، یہ اصلی شہد ہے، اگر لینا تو لے لیں، 5000 روپے کا 1 کلو ہے، آپ کیا کریں گے؟ میری بات پہ اعتماد کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ خرید لیں گے کہ نہیں خریدیں گے؟ خریدا جائے گا۔ حالانکہ کراچی میں 2000 روپے، 2200 روپے، 2500 روپے کلو شہد مل جائے گا، لیکن آپ وہ 5000 روپے کلو کا خرید لیں گے، کیونکہ آپ اس وقت اعتماد کر رہے ہیں میرے اوپر، اور کیونکہ اصلی شہد بڑی وڈی شے ہے، اتنی آسانی سے ملتی نہیں ہے، تو آپ اس کی ویلیو کو پیش نظر رکھتے ہوئے مہنگا بھی خرید رہے ہیں۔ تو ایسے ہی مجھ سمیت، آپ سمیت سب جانتے ہیں کہ سچ بہت کم بولا جا رہا ہے، لہٰذا جو سچ بولے اس پہ اعتماد کر لو، اس پہ ٹرسٹ کر لو اور اس کو آگے بڑھاؤ۔ آپ اور میں خریداری کرتے ہیں، دیگر معاملات کرتے ہیں، تو اس میں ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے، میں خریداری کی بات کیوں کر رہا ہوں، میں بالکل روزمرہ کی بات کر رہا ہوں، ڈیلی روٹین کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جب خریداری کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑی چیز سچائی، دیانتداری ہی ہوتی ہے کہ یہ جس شخص سے میں معاملہ کر رہا ہوں نا، یہ سچ بول رہا ہے۔ آپ کا حسن ظن یہی ہوتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، تو جبھی تو آپ اس کے پاس بار بار جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو لگ پتہ جائے کہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر آپ بار بار اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو اپنی زندگیوں کو ویلیویبل بنانا ہے، اپنی زندگیوں کو پرسکون بنانا ہے، تو ہمیں سچ کو اپنانا پڑے گا۔ پھر سچ کی اقسام جو ہے وہ انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ بالکل انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی۔ احمد رضا بھائی میں چاہوں گا اس پر آپ بھی ذرا کچھ اپنی رائے دیں اور تربیت فرمائیں کہ تجارتی امور میں جو سچ بولنا ہے اس کے کیا اثرات، کیا نتائج نکلتے ہیں؟ کچھ تو ماشاءاللہ مہروز بھائی نے گفتگو کی کہ ہم اپنے گھر کے قریب ہی چھوٹے سے کرانہ اسٹور پر بھی جب تک اس پر اعتماد ڈیولپ نہ ہو تب تک، اگرچہ وہ قریب میں ہی ہے لیکن اعتماد نہیں ہے تو پھر ہم دور جانا پسند کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بات میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، جو آپ نے پہلے بات فرمائی تھی اور مہروز بھائی نے بھی اس پر بڑا خوبصورت کلام کیا، یہ مذاق والا جھوٹ جو ہوتا ہے، اس پر میں تھوڑی سی بات کر کے پھر اس کا عرض کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک گھٹیا بیماری جو چل پڑی ہے، سوشل میڈیا یوزر سارے ہی ہیں، پرینک، جو یہ نیا نام دیتے ہیں نا درمیان والا، خوش طبعی اور لوگوں کے چہروں پہ میں تو مسکراہٹ لاتا ہوں، میں تو پریشان لوگوں کا دل خوش کرتا ہوں، یہ جو خوبصورت اوپر جو ہے نا وہ چاندی کا ورق چڑھاتے ہیں اور اندر جو ہے وہ دھوکہ بھی ہے، لوگوں کی دل آزاری بھی ہے، اس کے اندر تکلیف بھی ہے، چیزیں خراب کرنا بھی ہے، لوگوں کو وحشت میں مبتلا کرنا بھی ہے۔ اچھا، یہ اتنی برائیاں کر کے اس کو نام پرینک کا دیا، اور مقصد یہ ہے کہ جو میرے سوشل میڈیا یوزرز اور ویورز ہیں میں ان کو خوش کر رہا ہوں۔ تو یہ جو آپ نے یہ بات کہی نا کہ مذاق کے اندر، یعنی اس کو جھوٹ بھی نہیں کہنا اور اس کو 100% سچ بھی نہیں کہنا، درمیان والے راستے پہ چلنا ہے۔ اس کا ایک بڑا نام جو آج کل چل رہا ہے نا کہ ہر چوتھا بندہ منہ اٹھا کے پرینک سٹار بنا ہوتا ہے اور وہ پرینک کر رہا ہے، جی وہ کسی پر غبارے مارتا ہے، وہ کوئی دکان پہ آ کے کوئی کھڑا ہے، یعنی میں مثالیں نہیں دوں گا کہ کوئی اشارہ ہو جائے گا کسی کی طرف، لیکن بہرحال کئی صورتوں کے اندر
یعنی کئی نئے نئے انداز کے اندر ڈرامہ کرتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو پریشان بھی کرتے ہیں اور وحشت میں مبتلا کرتے ہیں. اور اسی کی ایک دوسری مثال اپریل فول ہے. ابھی اپریل کا مہینہ گزرا ہے، اب تو ویسے معاشرے میں بہت پہلے ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے کہ اپریل فول کے اندر 1 اپریل کو جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کرنا. اب وہاں پر تو سراسری جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یا وہاں پر بھی اگر درمیانی راہ نکالیں تو وہاں پر در حقیقت وحشت میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں. جیسے انہوں نے اپنا واقعہ سنایا تو وہ ان کو وحشت میں مبتلا کیا، پریشان بھی کیا. اچھا وہ جو بندہ پیچھے جو فون پہ بات کر رہا ہے وہ گھر والوں کو وحشت میں مبتلا کر رہا ہے. تو یہ جو ایک چیز ہے نا کہ جو درمیانی راستے والی بات ہے، یہ ہمارے بہت بری چیز ہے. اور یہ جو کرنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ یہ حرکت نہ کریں. ہر بندے کے ساتھ راہ چلتے پرینک کے نام پر مذاق شروع کر دینا اور اس کو تنگ کرنا، اس کی دل آزاری کا سبب بننا، اس کو دھوکہ دینا، اس کو ذہنی اور نفسیاتی طور پر پریشان کرنا، خواتین کے ساتھ یہ مذاق کرنا، یہ ہرگز درست نہیں ہے. اور جو اس کے اندر اتنی برائیاں ہیں، یہ جداگانہ ہر برائی قابل عذاب ہے. جداگانہ یعنی دھوکہ الگ گناہ ہے، اذیت مسلم الگ گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ذہنی طور پہ وحشت میں مبتلا کرنا یہ الگ گناہ ہے. حدیث پاک میں تو کسی کو گھور کے دیکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ تم ایسے گھور کے دیکھو کہ اگلا بندہ وحشت میں مبتلا ہو جائے اور وہ پریشان ہو جائے کہ یہ مجھے شاید ہراس کر رہا ہے. تو اس طرح دیکھنے سے منع کیا گیا ہے. اور بعض پرینک تو بحث ہی اس پر کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے باقاعدہ. جی ہاں بالکل ایسے ہوتا ہے. اس کو یہ تو اور مسلمان کی عزت کو تار تار کر رہا ہے. عزت کا یعنی تحقیر مسلم اور اس کو استہزاء کا چیز بنانا اور اس کو بالکل برسر بازار یا اس کے 4 دوستوں کے بیچ بیٹھ کے یا اس کی فیملی میں بیٹھ کے اس کو بے عزت کر دینا، یا وہ گھر والوں کے درمیان بیٹھا ہے اور اس کو فون ملا کے کوئی ایسی عجیب بات کر دینا کہ جو اس کے گھر والوں کو بھی سن جائے، یا فضول قسم کا ایسا واٹس ایپ وائس میسج کر دینا جو اس کی فیملی اس کی بیوی سن لے. تو اب وہاں پر وہ در حقیقت اس کا مذاق بنا رہا ہوتا ہے مگر اس بیچارے کا گھر بھی اجڑ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں بھی ایک عقل مند کو سوچنی چاہیے کہ میں اپنی طرف سے جو مذاق کے نام پر، پرینک کے نام پر کال ملا رہا ہوں، یا اس کے گھر کوئی خط بھیج رہا ہوں، یا اس کے ساتھ کوئی ملاقات کر رہا ہوں، یا کسی ہوٹل میں بلا کے اس کے ساتھ ایسا مذاق کر دیتا ہوں، تو آپ اس کی عزت کا جنازہ بھی نکال دیتے ہیں، اس کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، اذیت بھی دیتے ہیں، تحقیر بھی کرتے ہیں، پریشان بھی کرتے ہیں، وحشت بھی دیتے ہیں، اس کے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اس کے ساتھ ایسا مذاق بھی کرتے ہیں جو اس کی دل آزاری کا سبب بھی بنتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ایک پرینک کے نام پر کہ میں پرینک کر رہا ہوں اور ویورز کو خوش کر رہا ہوں، دیکھنے والے میرے بہت خوش ہیں، مجھے بہت جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. آپ ان کی اپریسیشن کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ جس فرد مسلم کو، فرد واحد کو آپ یہ تکلیف دے رہے ہیں نا، وہ غلط ہے. حدیث مبارک کی جو اس کے ساتھ جوڑ بنتا ہے نا، وہ میں یوں عرض کروں کہ ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور بھی کئی حدیثوں میں، کتابوں کے اندر وہ منقول ہے. اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح کی حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد ایک جملہ لکھا ہے. جملہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جملہ لکھا فتاوی رضویہ میں، وہ یہ ہے کہ اگر ایک امام امامت کر رہا ہے اور اس کے پیچھے 1000 بندہ اس کا مقتدی ہے، اور وہ امام اپنی حسن قراءت دکھانے کے لیے اور ذرا لمبی نماز پڑھنے کے لیے اور ذرا غنے اور یہ وہ سارے معاملات ذرا اچھی طرح واضح کرنے کے لیے لمبی تلاوت کرتا ہے، اور ان 1000 میں سے 999 تو مطمئن ہیں مگر ایک اس کی طویل قراءت کی وجہ سے تکلیف میں ہے، تو فرمایا اس کا طویل قراءت کرنا حرام ہے. ایسے امام کا اس مقتدی پر بوجھ بننا حرام ہے. جب فرض قراءت ہو چکی، واجب قراءت ادا ہو چکی، تو اتنی طویل قراءت کرنا یہ حدیث مبارک کی روشنی میں منع ہے. کیونکہ آپ سب نے ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہیں، حدیث مبارک پڑھی ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو احادیث کا مفہوم ہے نا، وہ ہمیں یہی بتا رہا ہوتا ہے، اور احادیث کا جو کلام ہے اور جو مضمون ہے کہ پیچھے ضعیف عورتیں جو اس زمانے میں نماز پڑھتی تھی اور بچے، ان سب کا خیال کرنا ہوتا ہے، بیمار کا خیال کرنا ہوتا ہے. تو جتنی ہو چکی وہ تو الغرض یہ جو میں نے ابھی چیز بیان کی وہ یہ ہے کہ آپ 999 ویورز کو تو خوش کر رہے ہیں. تعبیر میں یوں کر رہا ہوں کہ 999 ویورز کو خوش کر رہے ہیں اور ایک کی تکلیف کو آپ سامنے لے کے آ رہے ہیں، 999 آپ سے راضی ہیں. تو یہ کام تو جماعت کے اندر، مسجد کے اندر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے درست نہیں ہے. تو آپ اپنے ویورز کو خوش کرنے کے چکر کے اندر ایک مسلمان کو اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں، تو یہ کہاں سے درست ہوگا؟ تو یہ جو درمیان والی بات ہے نا، یہ ہرگز درست نہیں ہے. اور اس چیز سے جو کرتے ہیں ان کو بھی بچنا چاہیے، اور جو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ نہ کریں، ان کو سمجھائیں اور اس ایک مسلمان کا خیال کریں کہ آپ کی بہن، ماں، بیٹی یا آپ کے ساتھ اگر یہی پرینک ہو تو آپ اپنی کتنی عزت محسوس کریں گے، اور وہ ویڈیو بن کے پوری دنیا بھی دیکھے تو کیا آپ اپنا مقام محسوس کریں گے. اس چیز کو مد نظر یعنی یہ ایک الگ پہلو ہے کہ اس ویڈیو کو پھر باقاعدہ پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ میں نے اس شخص کے ساتھ ایسا کر دیا. اور خالد بھائی یہی